آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا میں آپ نے تدریج کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل کے مطابق، آپ نے حالات کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں حکمت ہمارے لیے کیا کار فرما ہے کہ آپ کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب، مشکلات اور تکالیف کو بہت قریب سے دیکھا۔ آپ نے غربت کو دیکھا، آپ نے فقر اور فاقے کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کو دیکھا، آپ نے یسیری کو دیکھا، آپ نے اپنوں کے بچھڑنے کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے میدان جہاد میں آپ کے خلاف آنے کو، رسول رحمت تلواروں کے سائے میں آئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا کار فرما تھی؟ وہ یہ کہ آپ کو جو امتیازی خصوصیات دی گئیں، ان میں سے امتیازی خصوصیات یہ ہیں کہ آپ کو کامل دین دے کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں جو آغاز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور جو شریعت مجھے دی گئی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بنانے والا کوئی گھر بنائے، بہت خوبصورت بڑا آراستہ، لیکن اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھے، اور لوگ آتے رہیں، اس گھر کو دیکھتے رہیں، اسے پسند کرتے رہیں، لیکن سب کی زبان پر یہ بات ہو کہ ہلا وضعت هذه اللبنہ، کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، ایک اینٹ کی جگہ آخر خالی کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں نبوت کی عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں اور میرے بعد اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کو امتیازی اوصاف سے نوازا گیا، آپ کو ایک کامل دین دے کر بھیجا گیا، تمام ادیان اور تمام شریعتوں کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت پر کی گئی۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کہ جن میں سے بعض کو مخصوص علاقے کی طرف بھیجا گیا، بعض کو مخصوص کسی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، بعض کو مخصوص زمانے کی طرف کے لیے بھیجا گیا، بعض وہ تھے کہ جن کو بعض مخصوص اوامر کی تعلیم کے لیے، بعض نواہی گناہوں سے اجتناب کی تعلیم کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ ہمارے سامنے ہے کہ جس میں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تا قیام قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتدال کی تعلیم دی، آپ نے انسانی زندگی اور انسانی معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کہ جو ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کے بارے میں، آپ کی عبادت کی کیفیات کے بارے میں، آپ کے شب و روز کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے، اور پھر معلوم کر لینے کے بعد آپس میں جو انہوں نے بات چیت کی، تو اس میں کیا تھا کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عبادت کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، ہاں میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں قیام اللیل کروں گا، ساری رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا أَنَا فَأَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ، کہ میں تو ساری زندگی میں صائم الدہر رہوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا۔ اور تیسرے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں تجرد کی زندگی اختیار کروں گا، گھر بار کی زندگی، بچوں کی کفالت، تو میں ان ذمہ داریوں میں نہیں آؤں گا، بلکہ میں تجرد کی زندگی اختیار کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے فرمایا کہ میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نفلی روزہ میں نہیں رکھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، جو میری سنت سے منہ پھیرے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا ہے؟ کامل دین کی تعلیم، مکمل شریعت کا تذکرہ، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام مراحل کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کی کیفیت یہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے حوالے سے ہم پسند اور ناپسند کا معیار رکھتے ہیں۔ ہم آپ کی سنتوں کے حوالے سے آسان اور مشکل کا الگ الگ پیمانہ رکھتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی کسی ایک گوشے کو کہ جس پر عمل کرنا آسان ہو، صرف اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام اور گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کی اتباع لازم ہے، لیکن ہم اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ بلا شبہ آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے، بلا شبہ آپ کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ بغیر کسی شک اور شبے کے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی خلقی عادات، آپ کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ وہ محفوظ ہے۔ لیکن ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس طرح کھایا، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ آپ نے پانی کس طرح پیا، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ آپ کی نشست کی کیفیت کیا تھی، آپ کے اٹھنے کی کیفیت کیا تھی، آپ کی رفتار کیا تھی، آپ کا گفتار کی کیا کیفیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانی معاشرے کے اندر زندگی گزاری، آپ سوتے تھے تو کس طرح کروٹ کے بل لیٹتے تھے، آپ اٹھتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے تو کس طرح، آپ آنکھوں میں سرما لگاتے تھے تو کس طرح، آپ بالوں میں تیل لگاتے تھے تو کیا کیفیت تھی، آپ اپنے بالوں میں مانگ نکالتے تھے تو اس کی کیا صورت اور کیفیت تھی، آپ کا لباس کیسا تھا۔ بلا شبہ یہ تمام سنتیں ہیں اور ہر سنت باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ آپ کے ساتھ عقیدت کا تذکرہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سنت دعوت بھی ہے۔ آپ کی سنت تو یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے۔ آپ کی سنت تو یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آنے والے مختلف قافلوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے خیموں میں جاتے ہیں، اور آپ ان کے پاس جا کر ان کے سامنے دین کی دعوت رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا چچا ابو لہب، کہ جو بظاہر اس وقت لوگوں کے معیار اور پیمانے کے مطابق زیادہ عزت اور شرف کا حامل تھا، لوگوں کا پیمانہ یہ تھا، لوگوں کا معیار یہ تھا، اور وہ آ کر لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ ان کی بات مت سنو، یہ معاذ اللہ یہ شاعر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، یہ نئے دین کے داعی ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی بات پر کان مت دھرو، ان کی دعوت کو مت سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک داعیانہ کردار، ایک مضطرب داعیانہ کردار، کہ ہر وقت دین کی دعوت حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کا ایک جذبہ، کہ کس طرح لوگوں تک دین کی دعوت پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اطلاع ملتی کہ کوئی قافلہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اضطراب کے ساتھ، ایک داعیانہ جذبے کے ساتھ اس قافلے کی طرف جاتے اور انہیں دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سنت خلافت بھی ہے، اور یہی وہ سنت ہے کہ جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری امت کے فساد کے وقت میں، میری امت کے بگاڑ کے وقت میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ آج ہمارا متدین معاشرہ، متدین طبقہ، دین سے وابستہ افراد اپنے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے مثلاً پانی پینے میں آپ کی کتنی سنتیں ہیں، تو پانی پینے میں آپ کی 5 سنتیں زندہ ہو جائیں تو 500 شہداء کا اجر